السلام علیکم سامعین کرام، میں ہوں شاداب اسکر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بچہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہر سال اپنے والدین کے ساتھ اپنے دادا اور دادی کے گھر جایا کرتا تھا۔ وہ چونکہ ہر سال جاتا تھا تو اسے جو گھر کا ایڈریس تھا وہ آلموسٹ یاد ہو چکا تھا، تو وہ ہر آنے والے سال میں اپنے والدین کو کہا کرتا تھا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، آئندہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اکیلا ہی اپنے دادا اور دادی کے گھر جاؤں گا، آپ برائے مہربانی مجھے اکیلا جانے دیں تاکہ میرے اندر تھوڑا سا کانفیڈنس پیدا ہو۔ لیکن اس کے والدین اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جب اس کی عمر تقریباً 15 سال ہو گئی تو اس سال جب ان فیملی نے جانے کا پلان بنایا تو اس نے کہا کہ میں اس سال اکیلا ہی جاؤں گا، اور جب اس نے ضد جو ہے وہ اپنی زیادہ کی تو اس کے والدین جو ہے وہ اس کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔ اس کے والد صاحب اس کو اسٹیشن چھوڑنے کے لیے گئے اور ٹرین میں بٹھانے لگے جب، تو اس کے والد صاحب نے ایک پیپر لکھ کے اس کو فولڈ کیا اور فولڈ کر کے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اس کو اپنی پاکٹ میں رکھ لو، جب بھی تمہیں میری یاد آئے یا جب تمہیں کوئی بے چینی فیل ہونے لگے تو تم یہ پیپر کھول کے پڑھ لینا۔ بچے نے جو ہے وہ حامی بھر لی اور پیپر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ٹرین جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی اور بچہ جو ہے وہ اس سفر کو انجوائے کرنے لگا۔ جیسے جیسے ٹرین جو ہے وہ اپنی منازل کی طرف بڑھ رہی تھی تو وہ پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا اور آنے والی وادیوں کو بڑی جو ہے نا خوش دلی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو انجوائے کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ٹکٹ چیکر آیا، اور ٹکٹ چیکر نے جب اسے ٹکٹ مانگی اور ٹکٹ دیکھ کے اس نے پوچھا کہ تمہاری فیملی کہاں پہ ہے، تو اس بچے نے جب بتایا کہ میں اکیلا سفر کر رہا ہوں تو ٹکٹ چیکر نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہاں پہ موجود باقی لوگوں نے بھی بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ تم جو ہے وہ بغیر والدین کے کیوں سفر کر رہے ہو۔ جب ہر طرف سے تنقید ہونے لگی اور سب لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا کہ اس کو اس عمر میں اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے، تو وہ جو اس کی خوش دلی تھی اور وہ جو انجوائے کر رہا تھا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اداسی میں بدل گئیں۔ اس کو لوگوں کی نظروں سے اور لوگوں کے الفاظ سے تھوڑا سا انکمفرٹیبل وہ فیل ہونے لگ گیا، اور وہ سارا جو انجوائمنٹ تھی اس کی وہ بالکل اداسی میں بدل گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ سفر ختم ہو جائے اور وہ فوری طور پہ گھر پہنچ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اداسی کی وجہ سے رو پڑتا، اچانک اس کو یاد آیا کہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک رکا دیا تھا، ایک پیپر دیا تھا پڑھنے کے لیے کہ جب مجھے اداسی فیل ہو تو وہ میں پیپر پڑھ لوں۔ اس نے فوری طور پہ وہ پیپر اپنی جیب سے نکالا تو اس پیپر پہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹا میں اسی ٹرین کے آخری ڈبے میں موجود ہوں، میرے پاس آ جاؤ۔ اپنے والد کی یہ تحریر پڑھ کے اس کی جان میں جان آئی اور وہ اچانک سے خوش ہو گیا۔ زندگی کے اندر آپ جتنی بھی محنت کریں، جتنی بھی کوشش کریں اپنی اولاد کو آپ آسودگی دینے کے لیے، اور اولاد کو آپ چاہے کہیں پہ بھی بھیجیں پڑھائی کے لیے یا ان کو چاہے جتنا بھی آزاد چھوڑیں، لیکن ہمیشہ آخری ڈبے میں موجود رہیں، کیونکہ اولاد کو اپنے والدین کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔